بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی سامعین قدر، وقت مختصر ہے اور میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آج جناب امیر کا وصیت نامہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور تلاوت کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ جناب امیر نے اپنی زندگی میں کئی مقامات پر بہت مرتبہ دعوی سلونی کیا اور فرمایا: پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. اور یہ دعوی سلونی جناب امیر کا فقط کل شب سے پہلے تک نہیں تھا، بلکہ شب ضربت بھی جناب امیر نے اس دعوے کو کیا. بس فقط اتنا کہا کہ آج علی سے کچھ کم سوالات کرنا کہ علی میں گفتگو کی طاقت موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی جناب امیر دعوی سلونی کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ جتنا میں سخی تھا لوگوں نے مجھ سے مانگا نہیں، اور جتنا بڑا میں عالم تھا لوگوں نے مجھ سے سوال نہیں کیے. اگر لوگ آ کر سوال کر رہے تھے تو وہ یہ سوال کر رہے تھے: یہ بتائیے کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. اس طریقے کے سوالات کیے گئے، اور جناب امیر نے بھی اس کا خوب جواب دیا کہ اگر میں تمہیں بتا بھی دوں کہ تمہارے سر پہ بال کتنے ہیں تو تصدیق کس سے جاتی کرواؤ گے. تو جناب امیر نے بہت مرتبہ دعوی سلونی کیا اور فرمایا کہ پوچھو مجھ سے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آسمان کے اوپر کیا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، آسمان کے پیچھے کیا موجود ہے. یہ جناب امیر کے دعوے ہیں، اور جناب امیر نے کئی مقامات پر اپنی زندگی کے اندر نصیحتیں بیان کی ہیں. اور جانتے ہیں کہ آپ کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. یقیناً جناب امیر کی ہر نصیحت، ہر خطبہ جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. مگر یہ جو وصیت نامہ ہے جناب امیر کا، جو جناب امیر نے ضربت لگنے کے بعد وصیت بیان فرمائی ہے، آپ تصور کریں کہ حالت اس قدر علیل ہے کہ جناب امیر اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، بات کرنے کی طاقت موجود نہیں ہے، سر پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کا رنگ زرد ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی زیادہ زرد ہے. اس حالت میں جناب امیر نے اس وصیت کو انجام دیا ہے. اور یہ وصیت فقط اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس آپ وصیت میں سنیں گے کہ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ یہ تمام افراد تک میری وصیت ہے جس تک میرا یہ پیغام پہنچتا ہے. اور جناب امیر نے خصوصی فرمایا ہے کہ اس وصیت کو باقاعدہ لکھت طریقے سے جو ہے وہ اسے لکھا جائے، اور اسے لکھتے ہوئے جو ہے وہ جناب امیر نے فرمایا کہ اسے لکھا جائے اور یہ تمام کے پاس جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. اس قدر اہم وصیت جو ہے وہ جناب امیر نے ارشاد فرمائی ہے. میں وصیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کوشش کروں گا مکمل وصیت ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ جناب امیر کی یہ وصیت سے ہم مستفید ہو سکے اور جان سکے کہ جناب امیر ہم سے کیا چاہتے ہیں اور جناب امیر کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں. مولا فرماتے ہیں بلکہ وصیت ومن وصیت اللہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربه ابن ملجم لعن اللہ
جناب امیر نے مولا حسن حسین علیہ السلام سے یہ وصیت کو انجام دیا کہ جب جناب امیر کو ضربت لگ چکی تھی اور ابن ملجم نے جناب امیر کو ضرب ماری تھی، مولا فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں آپ دونوں کو تقوی الہی کی تعلیم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں آپ دونوں کو، یعنی مولا حسن حسین سے فرما رہے ہیں کہ میں آپ دونوں کو تقوی الہی کی تعلیم دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، لفظ تقوی ہم اکثر مقامات پر سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ علامہ ذیشان حیدر زوادی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، کہ یہ ترجمہ غلط ہو، کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا جائے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی شے سے ڈرتا ہے تو اس کے اندر چند خصوصیات ہونی چاہیے، مثلا یا تو وہ شے نقصان دہ ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، یا وہ شے اجنبی ہو، یا انسان اس شے کو جانتا نہ ہو۔ کہ اللہ کے بارے میں یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں، کہ نہ اللہ نقصان پہنچانے والا ہے، نہ اللہ اجنبی ہے، نہ انسان اللہ کو جانتا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بچے کے سامنے کوئی اجنبی شخص لے آئے فوراً بچہ رونے لگے گا کیونکہ جانتا نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے سانپ بچھو آ جائے تو آپ دوڑ پڑیں گے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ کہ لیکن اللہ کے بارے میں یہ نہیں ہے، کہ اس لیے تقوی کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو، بلکہ اللہ کی معصیت اور اللہ کے عذاب سے ڈرا جائے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ ایک قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت دوڑنا۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت دوڑنا۔ اگر تم دنیا کے پیچھے نہیں دوڑو گے تو یقیناً دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ لیکن لفظ دنیا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں وسعت بہت ہے، اور معنی کے اندر عربی زبان میں بہت سارے الفاظ کے مختلف معنی موجود ہیں۔ افعل و تفضیل یعنی وہ لفظ کہ جس کا معنی بہت زیادہ بلندی میں آیا ہو، مثلا اکبر، اکبر یعنی بہت بڑا، اعظم یعنی بہت عظمت رکھنے والا۔ اگر اس کی مؤنث بنائی جائے تو اکبر کی بنے گی کبرا، اس کا معنی بھی ہے بہت بڑا۔ اعظم کی بنے گی عظما، اس کا معنی بھی ہے بہت بلند، بہت عظیم۔ اسی طرح ادنا یعنی انتہائی پست کی جو مؤنث ہے وہ ہے دنیا۔ تو دنیا کا معنی یہ ہے کہ جو انتہائی پست ترین چیز ہو اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ اگر تم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے تو خود بخود دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ اس کی مثال معصومین علیہ السلام نے جو بیان کی وہ سائے کی مثال سے بیان کیا، کہ اگر تم اس طریقے سے ہو کہ سایہ تمہارا آگے ہے اور تم سائے کے پیچھے ہو تو جتنی مرتبہ قیامت تک بھی سائے کے پیچھے دوڑتے چلے جاؤ گے سایہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، مگر اسی کی بنسبت اگر تم اپنی پیٹھ کو سائے کی جانب کر دو تو جیسے ہی تم آگے بڑھتے رہو گے سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آتا رہے گا۔ کہ یہ دنیا کی مثال ہے۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا وَأَلَّا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، ایک عجیب جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر دنیا میں کوئی چیز تم سے چھوٹ جائے یا دنیا میں کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے نکل جانے سے کبھی افسوس نہ کرنا۔ کہ دنیا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا کی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، تم سے نقصان ہو جائے تو تم اس کے پیچھے افسوس مناؤ۔ مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا کی چیزوں کے پیچھے افسوس نہ کرنا۔ وَقَوْلَ بِالْحَقِّ، اور ہمیشہ سچ بات کہنا۔ وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، اور جو کام کرنا اجر کی خاطر کرنا۔ دیکھیں مولا کا عجیب و خوبصورت جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حق کہنا اور جو کام کرنا اجر کے لیے کرنا۔ یعنی مولا فرمانا یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اجر سے مراد لوگوں سے اجر طلب نہیں کرنا، تو جو کام کرنا اس کی اجر کی توقع خداوند متعال سے رکھنا۔ وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، جو کام کرنا اس کے لیے اجر طلب کرنا۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خِصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ ہونا، مولا فرماتے ہیں کہ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دینا اور مظلوم کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا۔
لیکن مولانا یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ظالم کا مذہب مسلک کیا ہونا چاہیے، مولانا یہ نہیں کہا کہ مظلوم کا مذہب اور مسلک کیا ہونا چاہیے، کہا نہیں، کہا ظالم چاہے کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم چاہے کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو مظلوم کی کبھی جو ہے وہ مظلوم کے خلاف بات نہیں کرنا۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مظلوم کافر ہو تو اس کی حمایت نہیں کرنا، کہ نہیں، اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو یقین جانو کہ تمہیں حمایت کرنی چاہیے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے مسلک کو اپنا لو، کہ نہیں، کہ اس کے مسلک کو اپنانے کا نہیں کہا، اس کے دین کو اپنانے کا نہیں کہا، بلکہ فقط اتنا کہا ہے کہ دل میں تمہارے یہ موجود ہونا چاہیے کہ اگر اس پر ظلم ہوا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہے مگر ظلم ہوا ہے، کہ کبھی ظالم کے حامی نہیں ہونا۔ اب دیکھیں مولا جو فرماتے یہ جملہ، اوصیکما، میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں، یعنی مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام، وجمیع ولدی، اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اور اپنے تمام اہل بیت کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میرا یہ کتاب یعنی میری یہ کتابت پہنچتی ہے ان تمام کو وصیت کرتا ہوں۔ یعنی جناب امین نے فقط یہ اپنی اولاد کو اپنے اہل بیت کو وصیت نہیں کی، مولا فرماتے جس تک میرا یہ کتاب پہنچتی ہے، جس تک میرا یہ پیغام پہنچتا ہے ان تمام کے لیے میری یہ وصیت ہے، بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حضرات گرامی، میں نے بیان کیا نا کہ اللہ کا تقوی اس سے مراد کیا ہے، علامہ جو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو یہ مراد نہیں ہے، اللہ کی معصیت سے ڈرو یہ تقوی کا اصل ترجمہ ہے، علامہ ذیشاہ جلالی صاحب جو بیان فرماتے ہیں۔ علماء اس کی بہت بہترین مثال دیتے ہیں کہ اگر تقوی کو سمجھنا ہے اور اصلاً تقوی کے معنی کو حاصل کرنا ہے تو اس کی مثال کیا ہوگی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم ایک ایسے شخص کے پاس گیا، ایک ایسے عالم دین کے پاس گیا کہ جو علم عرفان میں ماہر تھے۔ وہ طالب علم کہنے لگا کہ مجھے بھی جو ہے وہ علم عرفان جو ہے وہ سیکھنا ہے اور چاہتا ہوں کہ علم عرفان کو حاصل کروں۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ یہ تمہارے بس کی نہیں ہے، علم عرفان کوئی آسان چیز نہیں ہے، تو اگر تمہیں سیکھنا ہے تو بہت ریاضت کرنی پڑے گی۔ کہا میں ہر چیز کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ اس علم کی تعلیم دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ایک کام کرو، آج رات میں قرآن کریم کی مکمل تلاوت کر کر میرے پاس آؤ۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو خاص طور سے وفات کرام ہے ایک پارہ مکمل کرنے کے لیے میکسیمم 30 منٹ چاہیے، اور 30 منٹ کے حساب سے ایک رات میں ایزیلی جو ہے وہ قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب جیسے ہی اس عالم دین نے کہا کہ پوری رات میں قرآن مکمل کرو، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اگلے دن وہ طالب علم آیا اور کہنے لگا کہ میں نے پوری رات میں قرآن مکمل کر لیا، پوری تلاوت کر لیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا بہت خوب ہے، کہ آج رات دوبارہ مکمل قرآن کی تلاوت کرنا، مگر اس تصور کے ساتھ کرنا کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگلے روز آیا تو قرآن کی تلاوت کی، کب بالکل کی، مگر آج مکمل قرآن نہیں پڑھ سکا بلکہ 20 پارے پڑھے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو ڈر لگتا تھا کہیں قرآن کی غلط تلاوت نہ کروں کہ میرا استاد میرے سامنے موجود ہے، اور مشکل کرتے ہیں کہ آج جب قرآن کی تلاوت کرو تو تصور میں رکھنا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جو ہے وہ مجتہد جو ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے، سب سے بڑا فقیہ جو ہے تمہارے سامنے موجود ہے، اور اس تصور میں رہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، اگلے روز آیا، کہا کتنی تلاوت کی؟ کہا فقط 5 پاروں کی تلاوت کر سکا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ تھی کہ جب میں تصور کر رہا تھا کہ فلاں مجتہد میرے سامنے موجود ہے تو اس مجتہد کی ہیبت ایسی تھی کہ مجھ سے قرآن کی تلاوت نہیں کی جا رہی تھی اور ڈر لگ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آخری مرحلہ کہ اگر تمہیں علم عرفان حاصل کرنا ہے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہ کیا؟ کہ آج جب قرآن کی تلاوت کرو تو تصور کرنا کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بیٹھا ہو اور خداوند متعال تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس حیثیت کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنا کہ خدا کی بارگاہ میں موجود ہو۔ اگلے روز آیا کہ ایک آیت کی بھی تلاوت نہیں کر سکا۔ تا کیوں؟ کہ جب خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود تھا اور اس تصور میں تھا کہ خداوند متعال مجھے دیکھ رہا ہے، تو میری اس زبان خطا سے قرآن کی آیات کی تلاوت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں خداوند متعال کے کتنا قریب ہوں اور کس طریقے سے تلاوت کو انجام دیا کرتا تھا۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو جب تصور میں لے آؤ گے کہ خداوند متعال تمہارے سامنے موجود ہے تو یقیناً ہر کام میں اس طریقے سے سدھار پیدا ہو جائے گا کہ جس طریقے سے اس کام کو ادا کرنے کا حق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر انسان جو ہے وہ
انتہائی تیزی کے ساتھ قرآن کو مکمل کرتا جائے، یعنی قرآن کو مکمل کرے، یقیناً ثواب ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے کا یقیناً ثواب ہے، ایک آیت کے بدلے مکمل قرآن کا ثواب ہے، احادیث میں موجود ہے، مگر قرآن کو اس طریقے سے پڑھے کہ قرآن کو سمجھنے کی بھی انسان جو ہے وہ توفیق کرے اور قرآن کو جو ہے وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ یہ تقویٰ کی جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مولا فرماتے ہیں من نظم امرکم، اپنے کاموں کے اندر نظم و ضبط پیدا کرو، وصلاح ذات بینکم، اور مولا فرماتے ہیں کہ دو مومنوں کے درمیان جھگڑا مت ہونے دو۔ یہ مولا کی وصیت ہے کہ دو مومنوں کے درمیان کبھی جھگڑا مت ہونے دو۔ اگر وقت ہوتا میں بیان کرتا، لیکن مولا اس کے آگے ایک خوبصورت بات بیان کر رہے ہیں اور رسول خدا کا ایک طریقہ کار بیان کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے فَإِنِّي سَمِعْتُ جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فجمعین، فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ دونوں کے جد جناب رسول خدا سے اس بات کو سنا ہے، یقول کہ وہ فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، مولا فرماتے ہیں کہ دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنا ایک عام نماز اور روزے سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ ایک نماز اور روزے سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے عمومی طور پر، کس بات کا؟ کہ اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کر دیا جائے، اتنی اہمیت ہے۔ مولا آگے فرماتے ہیں، اب یہ مولا نے 5 پیغامات دیے ہیں اور ہر پیغام سے پہلے مولا نے 2 مرتبہ لفظ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام، خبردار یتیموں کے بارے میں، فلا تغف افواہہم، کہ یقین جانو کہ یتیم کبھی تمہارے سامنے بھوکے نہ سو۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا يَزِيغُوا بِحَسْرَتِكُمْ، اور یتیم کبھی بھی جو ہے وہ تمہارے سامنے ضائع نہ ہو جائے۔ کہ یتیموں کے بارے میں خبردار کہ یتیم کبھی جو ہے وہ بھوکے نہ سوئے اور یتیم کبھی تمہارے سامنے ضائع نہ ہو جائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم، خبردار اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، مولا فرماتے ہیں کہ بے شک جو ہے وہ تمہارے نبی کی وصیت یہ تھی، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی ہم سے پڑوسیوں کے بارے میں ایسے وصیت کیا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں وراثت کے اندر پڑوسیوں کا حق نہ ڈال دیا جائے۔ تو اس قدر پڑوسیوں کی جو ہے وہ اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں خبردار، لا یصدقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ غیر تم پر قرآن پر عمل کرنے سے سبقت لے جائے، ایسا نہ ہو تم سے پہلے قرآن پہ غیر عمل کرے۔ اور یہاں ہمیں دکھتا بھی ہے بہت سارے اصول ایسے ہیں کہ جو ہم دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ممالک نہیں ہے، مگر ہمیں یقیناً لگتا ہے کہ یہ عین اسلامی اصول ہے جو دیگر عمل کر رہے ہیں اور ہم اس سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، مولا فرماتے ہیں خبردار نماز کے بارے میں کہ نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، کہ اگر بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو دین قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، مولا فرماتے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں، لا تغلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناولوا، مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی بیت خدا کو خالی مت چھوڑنا، کبھی بھی بیت خدا کو خالی مت چھوڑنا۔ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظِرُوا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بیت خدا کو خالی چھوڑ دیا تو بیت خدا کو کوئی مشکل نہیں آئے گی بلکہ تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، بیت خدا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہا اگر تم نے خانہ کعبہ کو خالی چھوڑ دیا تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہماری مومنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو، ہم سب کی خواہش ہے، اور یقیناً خداوند متعال اس ذکر کے صدقے میں ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں یقین جانیے کہ ہر مومن جب کربلا معلیٰ جائے تو مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک سے لپٹ کر یہ دعا ضرور مانگے کہ مولا کسی طریقے سے اس سال مجھے جناب زہرا کی قبر مبارک کی زیارت نصیب ہو، خانہ خدا کی جو ہے وہ زیارت نصیب ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں کبھی خانہ خدا کو خالی نہ چھوڑنا۔ بس آخری جملے ہے مولا کے، مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جہاد کو نہ چھوڑنا، چاہے وہ تمہارے مال کے ذریعے سے ہو، تمہارے نفس کے ذریعے سے ہو، یا تمہارے جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، اللہ کی راہ میں۔ وعلیکم بالتواصل والتبادل، مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مومن آپس میں ملتے رہنا اور ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا۔
اب ادھر ملتے رہنے سے مراد فقط ہاتھ ملانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دو اور ایک مومن مشکل میں ہو اور تمہیں خبر نہ ہو. فرماتے ہیں مولا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّقَادُ، مولا فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے سے اپنی پیٹھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف اپنی پیٹھ کو کرو اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لو. مولا فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ کرنا. لا تتركوا الامر بالمعروف ونهي عن المنکر فيولي عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ نہ چھوڑنا، کہ اگر تم نے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ظالم قوم کو مسلط کر دے گا اور تم اتنی دعائیں مانتے رہو گے مگر اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. اور آج ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. یا بنی عبد المطلب لا الفین لکم، مولا فرماتے ہیں کہ اے عبد المطلب کی اولاد میں ایسا نہ دیکھوں کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے جو ہے وہ رنگے ہوئے ہو. قتل امیر المومنین اور تم تقولون قتل امیر المومنین، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب امیر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیگر خلافتوں کے اندر، خاص طور سے تیسری خلافت کے اندر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو بہت زیادہ جو ہے وہ خون ریزی کی گئی تھی اس قصاص کے طور پہ کہ خلیفہ کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. مولا فرماتے خبردار، بظاہر میں چوتھا خلیفہ ہوں، بظاہر، حالانکہ امام خلیفہ بلا فصل ہیں، بظاہر میں چوتھا خلیفہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اس صدا کے اوپر کہ جناب امیر مارے گئے ہیں تم جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دو. مولا فرماتے ایسا نہ کرنا. الا لا تقتلن بی الا قاتلی، مولا فرماتے ہیں کہ میرے قاتل کے علاوہ کسی کو نہ مارنا، صرف جو قصاص ہوگا میرے قاتل کے ساتھ ہوگا. انظر وَإِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبِهِ. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو چونکہ مجھے میرے قاتل نے ایک ہی ضربت ماری ہے تو میرے قاتل کو ایک ہی ضربت سے قتل کرنا، اس سے زیادہ ضربت نہ مارنا. دیکھیے جناب امیر قاتل، دیکھیے کہ اگر میرے قاتل نے مجھے ایک ہی ضربت ماری ہے تو میرے قاتل کو فقط ایک ہی ضربت سے مارنا، اس سے زیادہ جو ہے میرے قاتل کو ضرب نہ لگانا. یعنی گرامی یہ جناب امیر کی وہ وصیت ہے کہ جناب امیر اس موقع پر انجام دے رہے ہیں کہ جب جناب امیر کا سر زخمی ہے اور شدت تکلیف میں ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس تک میرا یہ پیغام پہنچے، جس تک میرا یہ کتاب پہنچے، ان تمام کے لیے میری یہ وصیت ہے. اور یقین جانے کہ جناب امیر کی یہ وصیت پر اگر کوئی عمل کر لے اور اسے اس طریقے سے حاصل کر لے جس طرح جناب امیر ہم سے چاہتے ہیں تو یقین جانے انسان کی زندگی سنور جائے گی. سب بات پڑھے بلکہ محمد و آل محمد. گرامی آج شب شہادت ہے جناب امیر کی، اور تصور جانیے کل بیان کیا تھا کہ وہ راتیں ہے کہ جو تمام مومنین پر بہت سخت ہے. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا نا میں اور علی اس امت کے لباب ہیں. آج تمام مومنین جو ہے وہ یلدیم ہونے جا رہے ہیں، خاص طور سے آج کی شب. تصور کر رہے کہ اگر مومنوں کے لیے یہ شب اتنی مشکل ہے تو زینب و ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی، مولا حسن حسین کی کیا حالت ہوگی. کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ ضربت کا کیا عالم تھا. ایک روایت کہ جب جناب امیر کو ضربت لگی ہے تو ایک جانب مولا حسن موجود ہے، ایک جانب مولا عباس موجود ہے. جناب امیر نے سوال کیا اے بیٹا حسن گریہ نہ کرو، صبر کیجئے، اے بیٹا صبر کیجئے، گریہ نہ کیجئے. پھر مولا نے سوال کیا اے بیٹا حسن ذرا یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا حسین کہاں پر ہے. آپ جانتے ہیں مولا حسین بڑے حساس مزاج کے تھے. مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا اے بابا میرا بھیا حسین آپ کے قدموں سے لپٹ کر گریہ کر رہا ہے. کا یہ سننا تھا. میرے مولا نے فرمایا ہے بیٹا حسین گریہ نہ کیجئے، آپ کے نانا رسول خدا تشریف لائے ہیں، آپ کے دادا جناب ابراہیم تشریف لائے ہیں. وہ کیا کہیں گے کہ میرا بیٹا حسین صبر نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا. عزادارو یہی جملہ کربلا کے میدان میں سننے کو ملتا ہے جب ایک بوڑھا باپ ایک جوان کے لاشے پر موجود ہے، اسے جوان کے سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے. اب میرے مولا حسین فرماتے ہیں اے بیٹا صبر کیجئے،
آپ کے دادا جناب ابراہیم موجود ہے، جناب رسول خدا تشریف لا چکے ہیں، ارے وہ کیا کہیں گے، حسین کا بیٹا ہے، اب برداشت نہ کر سکا۔ ازادارو جانتے ہو جب میرے مولا کو ضربت لگی ہے، اب ذرا تصور میں جانا، اگر کسی شے پر کوئی چیز ماری جائے اس کی شدت ایک گنا ہوا کرتی ہے، مگر تصور کرو کسی شے پر اوپر کی جانب سے کوئی چیز ماری جائے اور وہ شے نیچے کی جانب سے بلند ہو جائے تو اس تکلیف کی شدت دو گنا ہو جایا کرتی ہے۔ جناب امیر کا سر سجدے سے بلند ہو رہا تھا، ابن ملجم کی تلوار جناب امیر کے سر کی جانب جا رہی تھی، اتنی شدت سے سر پہ تلوار لگی ہے جناب امیر کا سر دوبارہ زمین سے جا کے ٹکرایا ہے۔ ہزاروں جانتے ہو اب میں نے بیان کیا تھا جناب امیر نے تمام اصحاب کو اپنے گھروں کو بھیج دیا، جناب امیر نے فرمایا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہے، اب میری بیٹی زینب کی رونے کی صدائیں اب میرے اصحاب کے کانوں پہ پڑے۔ جیسے ہی گھر قریب آیا جناب امیر نے اپنے بچوں سے فرمایا اے بچوں ذرا مجھے میرے اپنے کندھوں سے اتار دو، علی چاہتا ہے علی اپنے قدموں کے ذریعے سے گھر میں داخل ہو۔ اب میرے مولا حسن مصطفیٰ نے فرمایا بابا آپ میں ابھی ہمت موجود نہیں ہے، آپ کی طبیعت ابھی ایسی نہیں ہے آپ قدموں پہ چل سکے۔ اب مولا نے فرمایا نہیں بیٹا اب میں اپنے قدموں سے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اب میں نہیں دیکھ سکتا، اب میری بیٹیاں اب مجھے میرے بیٹوں کے کاندھے پہ سوار دیکھے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ کی بیٹیاں بہت صابرہ ہیں، اور کربلا کے میدان میں 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھیں گے۔ بس اللہ آپ جانتے ہیں جناب امیر کی حالت غیر ہو چکی ہے، طبیب آ گیا ہے، طبیب کہہ چکا ہے اے مولا حسن اپنے بابا سے کہیے اور وصیتوں کو انجام دے دے۔ عزیزانو جانتے ہو جب یہ جملہ کہا تھا تو میرے مولا نے فرمایا تھا اے طبیب آہستہ کہہ علی کی بیٹیاں برداشت نہ کر سکے گی۔ عزیزانو جانتے ہو طبیب جیسے ہی گھر سے باہر گیا ہے اور کوفے کی گلیوں میں صدائیں دیتا ہے اے کوفے والو علی کے زخم کا علاج موجود نہیں ہے مگر جتنا زیادہ ہو سکے علی کو دودھ سے سیراب کرو، علی کی تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں اچانک یہ دیکھا جناب امیر کے گھر کے باہر یتیموں کی ستار بلند ہے اور فرماتے ہیں اب یہ دودھ لائے ہیں تاکہ ہمارے بابا اس دودھ سے سیراب ہو سکے۔ مولا حسن مصطفیٰ جناب امیر کی خدمت میں آئے، اب فرمانے لگے بابا کوفے کے تمام یتیم آپ کے گھر کے باہر موجود ہے اور فرماتے ہیں ہمارے بابا کو دودھ پلا دیجیے۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن آپ جانتے ہیں نا علی نے کبھی کسی یتیم کا حق نہیں کھایا ہے، ارے کیسے ممکن ہے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے علی یتیم کے حق کو تناول کرے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا یہ آپ کے اور یتیموں کی قسمت تھی۔ چلیے کربلا کے میدان میں ایک ننھی یتیمہ ہے اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے اور کوئی تماچے مارتا ہے اور کوئی تازیانے مارتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جناب امین نے وصیت کو انجام دیا اور جناب امین نے تقوی کی تعلیم دی اور جناب امین نے صبر کی تعلیم دی۔ جناب امین نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، ہم مولا حسن مصطفیٰ کو بلایا، ہم مولا حسن مصطفیٰ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھا اور تمام بچوں کا ہاتھ مولا حسن مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رکھا اور فرمانے لگے یاد رکھنا اور میرے بعد حسن تمہارے امام ہے، ان کی پیروی کرنا۔ اب جیسے ہی جناب امین نے اس عمل کو
अंजाम दिया ना, अब पर्दे के पीछे से एक बीबी के रोने की सदाएं बुलंद होने लगी। अब जैसे ही जनाब अमीर के कानों में रोने की सदाएं आई, जनाब अमीर ने फरमाया, ऐ बीबियों, अभी अली जिंदा है, अभी अली रुखसत नहीं हुआ है। अब मौला हसन मुस्तफा ने फरमाया, बाबा हमारी माँ जनाब उम्मुल बनीन गिरिया कर रही है। का ये सुनना था। जनाब अमीर ने जनाब उम्मुल बनीन को बुलाया और फरमाने लगे, ऐ बीबी आप गिरिया क्यों कर रही है? जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरे बेटे अब्बास से कोई खता हो गई है? आपने तमाम बच्चों के हाथ हसन मुस्तफा के हाथ में रखे, अब मगर मेरे बेटे अब्बास का हाथ ना रखा। जनाब अमीर की आंखों से आंसू जारी हुए। जनाब अमीर ने मौला हुसैन को सलाह दी, ऐ मेरे बेटा हुसैन, जरा मेरे पास आना। ऐ अब्बास, अब मेरे पास आना। जनाब अब्बास का हाथ उठाया, आका हुसैन के हाथ में रखा और फरमाने लगे, ऐ अब्बास, आज से मैंने तुम्हें हुसैन के हवाले किया, ये हाथ हुसैन पे कुर्बान। जरा न जानते हैं जनाब अमीर ने वसीयत की है। अब फिर मौला हुसैन को हमने करीब बुलाया और मौला से फरमाया, ऐ बेटा अपने कानों को अली के लबों के पास लाइए। जनाब अकीम ने कुछ वसीयत की, यकीन जानिए वसीयत मालूम ना होती अगर करबला के मैदान में वक्त आखिर जनाब मौला हुसैन जनाब ज़ैनब से ये ना फरमाते, ऐ बीबी जरा अपनी कलाइयों से चादरों को हटाना। जब मेरे बाबा रुखसत हो रहे थे, अब मेरे बाबा ने वसीयत की थी, ऐ हुसैन जब वक्त आखिर हो, अब मेरी जानिब से अब मेरी बेटी ज़ैनब की कलाइयों का पहुंचा लेना। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया जरा अपने गले से कपड़े को हटाइए, अब मेरी माँ ने वसीयत की थी जब मेरा बेटे का वक्त आखिर हो, ज़ैनब और माँ की जानिब से हुसैन के गले का पहुंचा लेना। और आखिरी जुमला सुनना। और मेरे मौला ने जनाब ज़ैनब को बुलाया, ऐ बेटी ज़ैनब जरा अपने बाबा के पास आइए, अब दानों में कुछ वसीयत तो किया, अब मालूम ना चलता अगर ये काफिला और शाम के दरबार के बाहर मौजूद ना होता। और जनाब ज़ैनब जब शाम के दरबार में काफिल होना चाहती थी, और जनाब ज़ैनब रुक गई। जनाब सैयद सज्जाद की सदा बुलंद हुई, बीवी और शाम के दरबार में काफिल हुई है, ये लईन मेरी कब्र पे कोड़े मारते हैं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, अब वक्त आखिर अब मेरे बाबा ने मुझसे वसीयत की थी, ऐ बेटी और जब शाम के दरबार के बाहर हो घबराइएगा नहीं, आपके बाबा आपकी मदद को आएंगे। सैयद सज्जाद मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ, और मेरे बाबा ने वादा किया था अपनी बेटी की मदद को आए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयहलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़लबुन मातम जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम।